بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتوں کی طالبات، آج ہم اردو میں قواعد کا کام کریں گے، اور یہ قواعد کا کام اسی نظم سے ہے جس کی ہم نے تشریحات کی تھیں، سمجھی تھی اور اس کا مشقی کام کیا تھا۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 25 ہے۔ یہاں بورڈ پر آپ کو نظم پانی کے واحد جمع، الفاظ متضاد اور مرکب مترادفات نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ آپ نے اپنی قواعد کی کاپی میں اتارنے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشقی کام میں سے بھی آپ نے مشقی سوالات میں سے بھی 2 سوالات آپ نے قواعد میں کرنے ہیں، جملے بنانے کا کام اور ایک قافیے کا کام، اور اس کے بعد پھر آپ یہ واحد جمع کا کالم بنا کے واحد جمع کا کام کیجیے گا۔ پڑھ دیتی ہوں میں یہاں پر، آپ اس کو غور سے دیکھیے۔ طبیعت واحد، طبائع جمع، گرہ جمع گرہیں، نظر نظر کی جمع انظار، کھیتی جمع کھیتیاں، سانچہ جمع سانچے۔ یہاں پر دیکھیے اس کالم میں الفاظ متضاد ہیں۔ الفاظ متضاد میں آپ دیکھیں، پہلا دانا ہے، دانا مطلب عقل مند ہوتا ہے، اس کی متضاد ہے نادان۔ اس کے بعد ہے ہلکا بھاری، گرمی سردی، غائب حاضر، طری خشکی، انسان حیوان، تازہ باسی، جفا وفا یا رحم، دونوں اس کی متضاد ہو سکتے ہیں، ضد ہو سکتی ہیں۔ پستی کی ضد ہے بلندی، پانی کی ہے آگ۔ اب یہاں پر دیکھ لیجیے مرکب مترادفات جو نظم سے ہمیں ملے ہیں، نظر آئے ہیں، وہ ہے ایک کھٹ پٹ، جھٹ پٹ اور خاطر تواضع۔ ٹھیک ہے طالبات، تو یہ کام اپنا صفائی سے اپنی کاپی میں، قواعد کی کاپی میں اتاریے۔ اب ہم ایک تعریف بھی کر لیتے ہیں جو کہ ہے اسم ضمیر کی۔ طالبات یہاں دیکھیے بورڈ پر اسم ضمیر کی تعریف یہاں لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے اسم تو پڑھے ہیں، اسم کی تعریفات پڑھی ہیں، اسم کی اقسام بھی پڑھی ہیں آپ نے کہ اسم کسے کہتے ہیں، کسی بھی نام کو ہم اسم کہتے ہیں، اور اس کی 2 اقسام اسم نکرہ اور معرفہ بھی آپ نے پڑھ لی۔ اب دیکھتے ہیں اسم ضمیر کیا ہے۔ اسم ضمیر کیا ہے، اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ آپ اپنی قواعد کی کاپی میں اس کو لکھیں گے۔ ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی جگہ اس لیے بولا جائے کہ اس اسم کو بار بار نہ دہرانا پڑے۔ اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ ضمیر کی جو اسم کی جگہ ضمیر استعمال ہوتا ہے، اس میں کون سے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں؟ وہ ہیں وہ، تم، میں، آپ، ہم، اس، انہیں وغیرہ۔ ٹھیک ہے، جیسے اگر ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں، فرض کریں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلم آیا، اسلم اسکول سے آیا، اسلم نے نماز پڑھی، اسلم نے کھانا کھایا، اسلم نے آرام کیا، اسلم شام کو کھیلنے گیا۔ تو بار بار یہ اسم کی گردان جو ہو رہی ہے، بار بار دہرایا جو جا رہا ہے نام، یہ ایک جو ہے اچھا تاثر نہیں چھوڑ رہا، یعنی بولنے میں بھی اچھا نہیں لگتا اور لکھنے میں بھی تحریری طور پر بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو اس کی جگہ، نام کی جگہ، کسی بھی اسم کی جگہ ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اسم ضمیر ہوتا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں کہ اسلم اسکول سے آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے کھانا کھایا، شام میں وہ کھیلنے گیا، تو یہ زیادہ اچھا اور مناسب ایک بولنے میں بھی لگتا ہے اور لکھنے میں بھی۔ تو یہ ضمیر ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم اسم کی تکرار کو ختم کر سکیں اور تحریر کے حسن میں اضافہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے طالبات، یہ سارا کام آپ اپنی قواعد کی کاپی میں کریں گے اور بہت صفائی سے کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہم ایک سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں، نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ جی طالبات، جو نئے سبق کی بات کی تھی وہ نیا سبق ہم آج ہی شروع کر دیں گے۔ تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ، یعنی کہ تحریک پاکستان جو تھی، پاکستان بنانے کی تحریک جب چلی، جو ہمارے رہنماؤں نے، ہمارے بزرگوں نے اسے شروع کیا تھا، تو اس تحریک میں نہ صرف طلباء نے اور مرد حضرات نے حصہ لیا، بلکہ اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر خواتین نے بھی حصہ لیا۔
تو کون کون سی خواتین تھیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس تحریک کا حصہ بنی، اور کس کس طرح سے انہوں نے کیا کیا کام کیے، آج ہم اس سبق میں یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 34 اور 35 آج ہم پڑھیں گے، بلند خوانی کریں گے اور تھوڑا سا اس کو سمجھیں گے. پھر اس کے بعد اگلے لیکچر میں آپ کو مزید اس کے بارے میں بتاؤں گی اور اس کا کام بھی ہم کریں گے. چلیں شروع کرتے ہیں. تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس قوم کی خواتین ملکی اور ملی ذمہ داریوں میں حصہ نہیں لے سکیں وہ قوم عموماً آزاد زندگی بسر کرنے سے محروم رہی. قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کے اصرار پر جب مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی تو محسوس کیا کہ تحریک کے لیے کام کرنے والی خواتین کی تعداد انتہائی کم ہے، نیز ان میں وہ ولولہ اور جذبہ بھی موجود نہیں جس کی تحریک کو ضرورت ہے. اس لیے دوسرے کاموں کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بات کی طرف بھرپور توجہ دی کہ مردوں کی طرح عورتیں بھی تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے 1937 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ لکھنؤ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، میں ہر مرد، عورت اور بچے کو تلقین کرتا ہوں کہ وہ سب آل انڈیا مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر اپنے آپ کو منظم کریں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. طالبات، یہ آپ نے اس کو پیراگراف کو پڑھا ہے. اب اس میں کیا بتایا ہے کہ اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جب تحریک پاکستان کی مسلمانوں نے اس وقت ضرورت محسوس کی کہ ایک الگ خطہ ہمیں ہونا چاہیے ہمارے پاس جس میں ہم آزادی کے ساتھ اپنے اسلامی رسوم و رواج پر عمل کرتے ہوئے وہاں رہ سکیں آزادی سے، تو پھر یہ تحریک کا آغاز ہوا. اور اس تحریک کا آغاز جو ہے وہ کافی پہلے ہو چکا تھا، علماء کرام کے زمانے سے ہو چکا تھا، لیکن اس نے زور کب پکڑا جب انگریزوں کا ظلم جو تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. پہلی جنگ آزادی کے بعد جب 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی تھی، اس کے بعد سے جب مسلمانوں پر انگریزوں کا بہت زیادہ ظلم و ستم بڑھ گیا تو پھر زیادہ اس کی ضرورت محسوس کی گئی اور اس میں بڑھ چڑھ کر زور و شور سے حصہ لیا گیا. تو اس وقت جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا SST میں بھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ پہلے کانگریس میں شمولیت انہیں اختیار کی تھی، لیکن کانگریس میں جانے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ کانگریس کی جماعت جو ہے وہ صرف ہندوؤں کی ہے اور ہندوؤں نے اپنے مفاد کے لیے بنائی ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ، جب مسلمانوں نے اصرار کیا تو مسلمانوں کی ایک جماعت مسلم لیگ بنی اور وہ اس میں شامل ہوئے اور پھر بعد میں اس کی قیادت بھی سنبھالی. تو اس وقت انہوں نے محسوس کیا کہ اس تحریک میں کام کرنے والی خواتین کی تعداد انتہائی کم ہے، یعنی اس تحریک میں کام تو کر رہی تھی مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں بھی اسی طرح سے، لیکن ان کی تعداد کم تھی. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے اس کام کے لیے خواتین پر جو ہے وہ خواتین کو بہت زیادہ اصرار کیا اور بہت زیادہ ان کو کہا کہ آپ لوگ جو ہے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ گھر گھر تک ہمارا یہ پیغام پہنچے. کیونکہ دیکھیں جو بھی بات مردوں میں یا کسی بھی ایک تحریک میں ہوتی ہے جس میں مرد ہوں تو وہ بات جو ہے محدود رہتی ہے، یعنی کچھ لوگوں تک پہنچتی ہے، لیکن جب خواتین اس میں حصہ لے لیتی ہیں تو خواتین جو ہے وہ گھر گھر جا کر دوسری خواتین کو آمادہ کرتی ہیں اس بات پر کہ وہ بھی اس میں حصہ لیں، اور حصہ نہ بھی لیں تو گھر بیٹھے بیٹھے ہی کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے کام کر لیں. تو یہی ہوا کہ خواتین کو جو ہے انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک مسلم لیگ خواتین کی بنائی، ایک طلبہ کی تھی، ایک مرد حضرات کی تھی اور ایک بچہ مسلم لیگ بھی تھی. تو تمام ہر عمر کے لوگوں کے لیے انہوں نے مسلم لیگ میں جگہ بنائی تاکہ یہ پیغام جو ہے وہ کونے کونے تک بر صغیر کے پہنچے. تو پھر 1937 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں جو اجلاس ہوا لکھنؤ میں، مسلم لیگ کا جو اجلاس ہوا لکھنؤ میں، اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ میں ہر مرد، عورت اور بچے کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ سب آل انڈیا مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں، یعنی ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں، تاکہ ہم سب مل کے ایک ساتھ اس تحریک میں حصہ لیں اور اپنی بات منوائیں. جب لوگ زیادہ ہوں گے تو بات میں دم بھی ہوتا ہے اور اس کو منوانے میں آسانی بھی ہوتی ہے، اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، یعنی کہ کسی بھی قسم کے لڑائی جھگڑے سے
اور اختلاف سے گریز کریں، کیونکہ ہم سب کا مقصد ایک ہے اس وقت۔ اس بات کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے قائد اعظم نے سیاسی امور میں اپنی بہن فاطمہ جناح کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ خواتین جو ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ اپنے گھر کی خواتین جو ہیں وہ کیوں شامل نہیں ہیں خود محمد علی جناح کی، لہٰذا انہوں نے اپنی بہن فاطمہ جناح کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ان کاموں میں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے پاکستان کی تحریک آزادی کے دوران اپنے کردار اور عمل سے یہ ثابت کر دکھایا کہ اگر عورتیں بھی اپنی قومی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کام کریں تو پھر یہ قوم ہر قسم کے حالات اور مشکلات کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ ایک مشہور مفکر کا قول ہے نا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ تو ایک اچھی قوم کون بناتی ہے؟ اچھی مائیں، یعنی پڑھی لکھی اچھی مائیں بناتی ہیں ایک اچھی قوم۔ تو یہاں ہر شعبے میں جو ہے خواتین کا عمل جو ہے وہ عمل دخل بہت ضروری ہوتا ہے، اور خواتین سرگرمی سے اگر کسی بھی کام میں حصہ لیں، دینی کام میں، قومی کام میں، تو وہ کام جو ہے پایہ تکمیل تک ضرور پہنچتا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح تحریک پاکستان میں اپنے بھائی محمد علی جناح کے شانہ بشانہ رہیں، یعنی ساتھ ساتھ رہیں۔ آپ ہر جگہ ہر وقت اپنے بھائی کے سہارے کے طور پر موجود ہوتی تھیں۔ آپ نے قائد اعظم کو کبھی تنہا نہ چھوڑا اور ان کی اخلاقی مدد اور حوصلہ افزائی کرتی رہیں۔ یہ قائد کی خواہش تھی کہ خواتین تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کریں جس طرح فاطمہ جناح کر رہی ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی بہن کو بطور مثال ساتھ رکھا تھا۔ جب 1930 میں پہلی گول میز کانفرنس ہوئی تو قائد کے ساتھ تھیں، یعنی جب قائد اعظم نے پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت کی تو ان کے ساتھ ہی فاطمہ جناح بھی موجود تھیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے 1937 کے اجلاس میں بھائی کے ساتھ شرکت کی۔ 1938 میں مسلم لیگ کے خاتون رکن بن گئی۔ اب دیکھیں یہاں پر جیسے میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی خواتین کے نام بھی بتائے جائیں گے، اہم رہنماؤں کے نام بھی بتائے جائیں گے اور ان کے کام بھی بتائے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے محترمہ فاطمہ جناح کا کام بتایا جا رہا ہے کہ 1937 کے اجلاس میں بھائی کے ساتھ شرکت کی۔ 1938 میں مسلم لیگ کی خاتون رکن بن گئیں۔ اسی سال ممبئی میں ہونے والے اجلاس میں آپ نے خواتین کو کل ہند کی بنیاد پر نمائندگی دینے کا مطالبہ کیا، یعنی کہ خواتین بھی نمائندے کے طور پر آگے آنی چاہیے، اس بات کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ قرارداد پاکستان کے منعقدہ اجلاس میں بھی آپ قائد اعظم کے ہمراہ تھیں۔ آپ کے جذبے اور استقامت کو قوم نے دیکھا، یعنی کہ عزم کو قوم نے دیکھا کہ کتنا پکا ارادہ کیا ہوا ہے انہوں نے، وہ اپنے بھائی کے معیار پر پوری اتری، جیسا کہ ان کے بھائی نے سوچا تھا کہ خواتین کو کس طرح سے قومی کام کرنے چاہیے، وہ اس معیار پر پورا اتری اور تحریک پاکستان کو کامیابی کی منزل سے ہمکنار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اپنے بھائی کی بیماری میں بھی وہ مسلسل ان کے ساتھ رہیں۔ جب پاکستان بن گیا اس کے بعد قائد اعظم کی جو طبیعت تھی وہ ناساز رہتی تھی، اس وقت بھی فاطمہ جناح ہی ان کے ساتھ ساتھ ہوتی تھیں، وہ اول تا آخر ان کا بازو بنی رہیں۔ قائد اعظم نے خواتین سے مسلم لیگ میں شامل ہونے اور اپنی قومی ذمہ داریاں سنبھالنے کی جو اپیل کی، اس کی بدولت خواتین میں قومی اور ملی فرض کا احساس بیدار ہوا۔ جب قائد اعظم نے خواتین سے درخواست کی تو اس وقت خواتین کو احساس ہوا کہ ہمیں بھی اپنا قومی فرض ادا کرنا ہے، لہٰذا خواتین جوق در جوق، یعنی کہ جوق در جوق کیا ہوتا ہے، گروپ بنا کر زیادہ تعداد میں مسلم لیگ میں شامل ہونے لگی۔ مسلم لیگ میں خواتین کے شامل ہونے کا یہ نتیجہ نکلا کہ گھر گھر مسلم لیگ کا چرچا ہونے لگا، عورتیں جہاں بھی جمع ہوتی وہاں مسلم لیگ کا ذکر ضرور ہوتا۔ یہی چاہتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح کہ خواتین محافل میں بھی جو ہے مسلم لیگ کا ذکر ہو، اور جو انجان ہیں ان کو بھی اس بات کا پتہ چلے کہ کس طرح سے، کیونکہ دیکھیں اس وقت وسائل جو تھے وہ ابلاغ کے وہ زیادہ نہیں تھے، صرف نیوز پیپر ہوتا تھا، اخبار یا رسالے ہوتے تھے، ریڈیو بھی بہت کم استعمال کیا جاتا تھا اس وقت، ٹی وی کا بھی اس وقت نہیں تھا رواج، اور یہ ساری چیزیں نہیں تھیں جو آج کے دور میں ہے، جتنی تیزی سے بات جو ہے 1 سیکنڈ میں جنگل کی آگ کی طرف پھیلتی ہے، اس وقت یہ سلسلہ نہیں تھا، لہٰذا لوگ ہی جو تھے وہ اجلاس منعقد کر کے لوگوں کو جمع کر کے اپنا مقصد اپنی باتیں بتاتے تھے۔ تو یہ جو تھا ایک بہت بڑا مقصد جو تھا ان کا پورا ہوتا تھا خواتین کو شامل کرنے کے بعد تحریک پاکستان کے حوالے سے۔ خواتین کی مسلم لیگ میں شمولیت کی بدولت مسلم لیگ کا نام بڑے شہروں سے نکل کر تیزی کے ساتھ چھوٹے قصبوں اور دیہات تک پہنچنے لگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے کہ بڑے شہروں تک جو بات تھی وہ نکل کر خواتین جب شامل ہوئی تو اس کے بعد کہاں تک پہنچنے لگی، چھوٹے قصبوں گاؤں تک،
یہ باتیں پہنچنے لگی اور لوگ جو تھے وہ دلچسپی لینے لگے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی تنظیم نو کے وقت خواتین شاخ کی بھی باقاعدہ تنظیم شروع کی گئی، یعنی خواتین کی بھی باقاعدہ ایک شاخ بنائی گئی۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کی خواتین کی ایک سب کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی میں بر صغیر کے ہر صوبے سے 1 یا 2 خواتین کو شامل کیا گیا، اہم عہدے دیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہر صوبے سے جو اہم خواتین ہر صوبے میں اپنے فعال تھیں، اپنے کام کر رہی تھیں، سرگرم تھی بہت زیادہ، ان خواتین کو ہر صوبے سے 1 یا 2 خواتین کو لے کر اس سب کمیٹی میں، مسلم لیگ خواتین کی سب کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ مسلم لیگ خواتین کی اس کمیٹی کی پہلی صدر بیگم محمد علی جوہر منتخب ہوئی تھیں۔ آپ نے بے حد جد و جہد کی، پورے ہندوستان کا دورہ کیا، یعنی اس وقت دیکھیں دورہ کرنا، یہ سفر کرنا آسان نہیں تھا۔ اس وقت کے حالات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ بات سوچیں کہ اگر انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا صرف اور صرف تحریک پاکستان پھیلانے کے لیے، بات پھیلانے کے لیے، مقصد بتانے کے لیے، تو یہ کم آسان بات نہیں ہے۔ ہر صوبے میں صوبائی کمیٹی قائم کی گئی، صوبائی کمیٹیوں کے ارکان نے اپنے شہروں محلوں میں کمیٹیاں قائم کی۔ یعنی دیکھیں ایک بات، ایک بہت بڑی مسلم لیگ جو تھی وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ کر کتنی زیادہ مستعد ہو گئی اور کتنی زیادہ جو تھی وہ فعال ہو گئی، کام کتنا زیادہ اس کا پھیل گیا، یعنی چھوٹے چھوٹے محلوں میں بھی اس کا پیغام پہنچنے لگا۔ اس طرح پورے ہندوستان میں خواتین مسلم کمیٹی کی شاخوں کا ایک جال پھیل گیا۔ بیگم محمد علی جوہر جو ہر خواتین سب کمیٹی کی صدر اور آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی بھی رکن تھیں۔ ان کی مصروفیات کے پیش نظر خواتین سب کمیٹی کے لیے بیگم عبداللہ ہارون کو صدر منتخب کر لیا گیا۔ بیگم عبداللہ ہارون قیام پاکستان تک اس تنظیم کی صدر رہیں۔ ابھی یہاں تک ہی ہم سبق رکھتے ہیں اور پھر اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی تک ہم نے محترمہ فاطمہ جناح، بیگم محمد علی جوہر اور بیگم عبداللہ ہارون کے متعلق ہم نے پڑھا کہ کتنی انہوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ تو اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔